الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کو دنیا سے اچانک لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھا لے گا۔ دنیا سے علم کو اللہ رب العالمین کیسے اٹھائے گا؟ علماء اکرام کو موت دے کر۔ جب ایک عالم دین کی وفات ہوتی ہے تو اپنے ساتھ اپنے علم کو لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا سے اس طرح علماء رخصت ہوتے رہیں گے اور شریعت کا علم اسی طرح دنیا سے اٹھتا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے حال یہ ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، دین کے مسائل کے لیے انہی کی طرف رجوع کریں گے، اور یہ جہلاء بلا علم لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں گے، دینی رہنمائی کریں گے، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ جب کسی عالم کی وفات ہوتی ہے تو ان کی وفات صرف ایک شخص کی وفات نہیں ہوتی، بلکہ عالم کی وفات حقیقت میں عالم کی وفات ہوتی ہے، پوری دنیا کی وفات ہوتی ہے، کیونکہ اس عالم کے ساتھ دین کا اچھا خاصا علم رخصت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ابھی بھی بہت سارے کبار صحابہ باقی ہیں دنیا میں، ہم ان کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں اور ان کے پاس چل کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ اکیلے گئے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو وہ لوگ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں جو علماء کے وجود کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عموماً جب کسی بڑے عالم کی وفات ہوتی ہے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے علم سے استفادہ نہیں کر سکے۔ انہیں چاہیے کہ جو علماء ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں ان کے وجود کو غنیمت جانیں اور ان کے علم سے کما حقہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ کل اسی طریقے سے ایک بہت بڑے عالم دین کی وفات ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہر وہ شخص جو منہج سلف سے تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے منہج کا متبع شمار کرتا ہے، وہ غمزدہ ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان سے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ حفظہ اللہ سے اب رحمہ اللہ ہو چکے ہیں، آپ کے نام کے آگے اب حفظہ اللہ نہیں رحمہ اللہ لکھا جائے گا۔ آپ کی حیات اور آپ کی زندگی اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں اور منہج سلف کی ترویج و اشاعت میں گزاری ہے۔ جو لوگ شیخ کی کتابوں سے جڑے رہے اور شیخ کی ویب سائٹ سے استفادہ کرتے رہے وہ ان کے علمی مقام و مرتبے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو شیخ سے بہت زیادہ متعارف نہیں ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے بارے میں انہیں مختصر بتایا جائے کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھی جو ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، شیخ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کا اصل تخصص علم حدیث تھا۔ علم حدیث کے اندر آپ نے کافی خدمات انجام دیں، بہت ساری اہم کتابوں کی تحقیق کی۔ علامہ
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی معروف کتاب جو مصطلح الحدیث کی بہت ہی بہترین کتاب شمار کی جاتی ہے، النکت علی ابن الصلاح، جو مقدمہ ابن الصلاح پر حافظ ابن حجر نے نکت لکھا تھا، اس کی آپ نے تحقیق کی تھی۔ اسی طریقے سے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی الالزامات والتتبع کی آپ نے تحقیق کی تھی۔ اسی طریقے سے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المدخل کی تحقیق کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی کتابیں جن کا تعلق علم حدیث سے ہے، آپ نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا وقت ان کتابوں کی خدمت میں گزارا ہے۔ بین الامامین مسلم و دارقطنی آپ کی بہت ہی مشہور تالیف ہے۔ تو آپ کا اصل تخصص جو تھا وہ علم حدیث تھا۔ سب سے زیادہ آپ کو جس وجہ سے اہل علم کے مابین شہرت ملی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے، وہ ہے منہج سلف کی ترویج و اشاعت میں بے لوث خدمات انجام دینا، اور منہج سلف کے دفاع میں دن و رات لگے رہنا، اور ان تمام باطل افکار پر کھلا رد کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر ان کے خلاف لوگوں کو تنبیہ کرنا، جو دین کے نام پر لوگوں کے درمیان بدعتوں کی نشر و اشاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے زمانے کے جو بڑے معاصر فتنے تھے، ان تمام فتنوں پر کھل کر لوگوں کو بتایا، ان کی رہنمائی کی کہ ان فتنوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے منحرفین تھے اس دور کے، ان پر انہوں نے مستقل کتابیں تصنیف کی، اور ان کی کتابوں کے اندر موجود جو گمراہیاں تھیں، ان گمراہیوں کو کھل کر آپ نے بیان کیا۔ خصوصاً اخوانیت پر آپ نے اس زمانے میں رد کرنا شروع کیا جس زمانے میں لوگ حسن ظن کے شکار تھے اس جماعت سے اور اس جماعت کا افکار سے۔ بڑے بڑے حضرات اس زمانے میں سرکاری عہدوں پر فائز تھے، اور شیخ نے اس زمانے میں اس جماعت کے بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف، سرداروں کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کیا۔ چنانچہ سید قطب پر کئی کتابیں لکھی۔ چنانچہ آپ کی ایک کتاب ہے اضواء اسلامیہ علی عقیدت سید قطب و فکرہ۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے مطاعن سید قطب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم۔ یہ تینوں کتابیں سید قطب کے باطل افکار پر آپ نے لکھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اخوانیوں کے ان بڑے سرداروں کے خلاف لکھیں گے تو وہ آپ کو بخشیں گے نہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی اخوانی ہو یا اس کے زیر اثر ہو، وہ شیخ پر حد سے زیادہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے اوائل میں سے ہیں جنہوں نے اخوانیت کی پول کھولی ہے۔ بلکہ اس زمانے میں آپ نے ان کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کیا تھا جس زمانے میں اچھے خاصے اہل حدیث حضرات بھی اور سلفی حضرات بھی ان اخوانیوں کو سلفی فکر کے حامل سمجھتے تھے، اور شروع میں یہ سب کے سب شیخ کی تحریروں سے نالا بھی تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں پر واضح ہوا، خصوصاً اخوانیوں کے ان افکار کی وجہ سے، جب کئی ملک تباہ و برباد ہو گئے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتنی خطرناک فکر ہے اور اس سے کس طرح پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو پھر انہی لوگوں نے شیخ کی تنقید کو درست مانا، اور شروع میں جو شیخ سے نالا تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ شیخ کا موقف ہی درست تھا، ہم ہی غلط تھے۔ تو شیخ نے جو بھی بڑے بڑے منحرفین تھے ان پر مستقل کتابیں لکھی اور ان کے باطل افکار کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ منہج الانبیاء فی الدعوہ فیہ الحکمت والعقل نامی کتاب لکھ کر مولانا مودودی کی دعوت میں جو انحراف ہے اسے آپ نے کھل کر بیان کیا۔ اسی طریقے سے جماعت واحدہ لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، اس کتاب میں عبد الرحمن بن عبد الخالق کے
باطل افکار پر آپ نے رد کیا، یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ شیخ کسی پر جب رد کرتے تھے تو حد درجہ صبر کرتے تھے، اور اگر ممکن ہوتا تو اس شخص سے مل کر خود اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ خود اپنے ان منحرف افکار سے رجوع کر لے، لیکن جب کوئی راستہ نہ بچتا سوائے اس کے کہ اس شخص کے باطل افکار سے لوگوں کو تنبیہ کیا جائے تاکہ لوگ ان کے ان باطل افکار کو دین اور ایمان سمجھ کر قبول نہ کر لے، تو آخر میں شیخ قلم اٹھاتے اور پھر ان باطل افکار پر رد کو نشر کرتے۔ مثال کے طور پر آپ اسی کتاب کو لیں، جماعت واحدہ لا جماعات و صراط واحد لا عشرات، جس میں آپ نے عبد الرحمن بن عبد الخالق پر رد کیا ہے۔ مسلسل 10 سال تک شیخ نصیحت کرتے رہے شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق کو، لیکن آخر تک جب انہوں نے متعدد بار وعدہ کرنے کے باوجود اپنے ان افکار سے رجوع نہیں کیا، بار بار وعدہ کرتے رہے کہ ہاں میں رجوع کر لوں گا اور ان افکار کو آگے نشر نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلسل جاری رہے ان افکار کو نشر کرنے میں، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے رجوع کا اظہار نہیں کیا، تو آخر میں 10 سال کے بعد مجبور ہو کر شیخ نے ان پر اس رد کو نشر کیا۔ تو حد درجہ شیخ صبر کرنے والے تھے، اور پھر آخر میں جب کوئی چارہ نہ بچتا تو اس طریقے سے لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے اور ان کو ان منحرف افکار سے بچانے کے لیے ان لوگوں پر شیخ رد بھی کرتے۔ اسی طریقے سے عبد الفتاح ابو غدہ اور محمد عوامہ پر آپ نے رد لکھا، تقسیم الحدیث الى حسن صحیح و حسن و ضعیف بین واقع المحدثین و مغالطات المتعصبین کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جس میں عبد الفتاح ابو غدہ اور محمد عوامہ کے افکار پر رد کیا۔ اسی طریقے سے سلمان عودہ پر اہل الحدیث هم الطائفۃ المنصورہ الناجیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور ان کے افکار پر رد کیا۔ غزالی کا جو سنت رسول کے تعلق سے موقف ہے، اس موقف پر کشف موقف الغزالی من السنت و اہلہا نامی کتاب لکھ کر رد کیا۔ حسن البنا پر رد کیا، اور خصوصاً اخوانیت سے جڑے جو افراد تھے اور اپنے باطل افکار کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تو ان افکار پر آپ نے کھل کر رد کیا۔ ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں یہ حضرات حکومت کے بڑے بڑے عہدے پر فائز تھے، یعنی ان کے خلاف کچھ کہنا مصیبت مول لینا تھا، لیکن شیخ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دعوت کے اندر برکت رکھی کہ جس دعوت کے شروع میں وہ یعنی تنہا داعی تھے، بعد میں لوگ جڑتے گئے، اور یہی حق کی صفت ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اسے قبول کرتے ہیں، اور یہی حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو الحمدللہ شیخ کی دعوت سے سلفی علماء اکرام نے خوب فائدہ اٹھایا، اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی سلفی علماء اکرام ہے، اہل علم ہے، وہ غمزدہ ہیں اور اپنی تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ شیخ کا خصوصی تعلق رہا، ہندوستانی مشائخ کے ساتھ حد درجہ محبت کرتے تھے۔ ہندوستان میں آپ نے 3 سال کا قیمتی عرصہ گزارا ہے۔ سن 1968 سے 1970 تک ہندوستان کی ایک معروف ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک عالم دین جو سعودی عرب جیسی زندگی چھوڑ کر ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں، بنارس جیسے ایک چھوٹے سے شہر میں آ کر 1-2 دن نہیں 3 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، کس مقصد سے؟ آخر کیا مال و زر کا حصول مقصود تھا؟ یقیناً نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں اور سعودی عرب کے حالات کیسے ہیں، لیکن علم کی نشر و اشاعت اور صحیح دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا سے ان کو خراج تحسین
لوگوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اہل علم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو منحرف افکار کے حاملین ہیں، جن پر شیخ زندگی بھر رد کرتے رہے، وہ ان سے نالا ہیں، اور ان کا موقف خود بیان کر دیتا ہے کہ ان کا منہج کیا ہے۔ جو لوگ شیخ سے نالا ہیں، خود وہ اپنے بارے میں گویا کہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس منہج کے حامل ہے۔ ہم شیخ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں، اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ہم سب کو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔